سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ اور یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی، یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی، پر قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، اے دل، اے دل، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ السلام علیکم، فیصل آباد پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال لوگر۔ رمضان المبارک کا مہینہ آغاز ہو چکا ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن اگر بات کریں تو پہلے عشرے کے اوپر ہم رحمت کے اوپر بات کریں گے۔ ویسے تو پورا مہینہ رحمتوں بھرا ہے، لیکن جیسے کہ پہلے عشرے کی ایک فضیلت ہے، ایک برکت ہے، اور برکات کے حوالے سے اس عشرے کو جانا جاتا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے پورے کی بھی بات کریں تو ہمیں بارہا جہاں سے بھی جس طرف سے حوالہ لیا جائے ہمیں یہ آغاز، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، تعلیم ملتی ہے کہ رحمت کے ساتھ ساتھ اپنی مغفرت اور نجات کے لیے کوشش جاری رکھنی چاہیے، اور یہ 3 عشرے ایسے ہی رب العزت کی طرف سے ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں 10-10 ایام کے 10-10 روز کے اندر۔ اپنے گلدستے کا سب سے پہلے تعارف آپ کے ساتھ کرواتا چلوں گا۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد یوسف انور صاحب، دائیں جانب سے شروع کروں، جو کہ خطیب جامع مسجد اہل حدیث امین پور بازار ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ناظم حسین صاحب، جو کہ پرنسپل ہیں جامعہ معصومین کے، اور اگر میں اپنے بائیں طرف بڑھوں تو ہمارے ساتھ محمد خبیب حمید صاحب موجود ہیں، جو کہ محتمم ہیں ام المدارس کے۔ ان کے ساتھ محمد زبیر قادری صاحب موجود ہیں، جس مسجد میں ہم تشریف فرما ہیں اس کے ناظم ہیں سنی رضوی کے۔ بہت شکریہ تمام احباب کا، عالم دین کا، اور یہ گلدستہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ ایک علم کا منبع ہے۔ اپنے منہ سے وہ تعریف نہ کریں، لیکن میرا اتنا ضرور بنے گا کہ دین اسلام کی تعلیم کے لیے، دین اسلام کی ترویج کے لیے ان لوگوں کی خدمات گراں قدر ہیں۔ سب سے پہلے مولانا یوسف انور صاحب کے ہاتھ میں مائک ہے، میں ان سے آغاز کروں گا، اور فیصل آباد کی ایک بہت بڑی مذہبی شخصیت کی حیثیت بھی یہ رکھتے ہیں۔ مولانا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کیسے دیکھتے ہیں جمعے کا بالکل ہم دن ہے تو ہم تو اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن رحمت کا دن اور رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ بھی آئے گا، نجات کا بھی آئے گا، لیکن پہلا عشرہ رحمت کا ہے، پورا مہینہ رحمت کا ہے۔ اللہ رب العزت ایک نیکی کے بدلے 70 گناہ دیتا ہے، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ کیسے بیان فرمائیں گے اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ حضرات محترم، انتہائی خوش بختی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں پھر یہ موقع نصیب فرمایا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی سعادتوں اور فیوز و برکات سے ہم استفادہ کر سکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میری دعا ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام بلکہ پوری دنیا انسانیت کے لیے یہ ماہ مبارکبادی کا پیغام لے کر آئے، امن و امان کا پیغام لے کر آئے، یکجہتی، اتحاد و اتفاق کا پیغام لے کر آئے۔ رمضان المبارک کے آغاز پر جیسا کہ ابھی ذکر ہوا، اولہ رحمت
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि रमज़ान मुबारक का पहला महीना वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों के फैलाव का महीना है। इसमें ये होता है कि अशरा पहला शुरू होते ही हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फ़ुतिहत अबवाबुल जन्नह, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, व गुल्लिकत अबवाबुल जहन्नम, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। बल्कि ये भी आता है बाद रवायात के अंदर कि रमज़ान मुबारक की आमद से पहले जन्नत को अहले रमज़ान के लिए सजाया जाता है, आराइश व ज़बाइश उसकी जो है वो की जाती है। और फिर उसके बाद माह रमज़ान मुबारक की आमद पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश पर आ जाती है। जब अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश पर आती है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का ये काम है, ये अमल है कि औसतहु मग़फ़िरतुन, फिर अल्लाह तबारक व तआला रहमत की जोश पर आने पर बख्शिशों के दरवाज़े जो है वो खोल देते हैं अहले ईमान के लिए। और ये भी फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बड़ी बदबख्ती है उस शख्स के लिए, अहले इस्लाम के लिए, जो इस्लाम का दावेदार भी हो लेकिन उसकी ज़िंदगी में रमज़ान आए और वो रमज़ान मुबारक के रोज़े रख के इसके अहकाम व मसाइल पर अमल पैरा होते हुए जो मनहियात हैं, बुरे कामों से बचते हुए, गिबतों से, चुगलियों से, झूठ से, बददियानती से और लोगों की दिल आज़ारी करने से अगर वो शख्स ऐसा नहीं करता तो फरमाया कि फिर और कौन सा सुहाना वक्त होगा जब कि उसके गुनाह जो है वो माफ़ किए जाएंगे। तो रमज़ान रिमत से है, हदीस में आता है और लोगों की किताबों के अंदर भी आता है कि रिमत का माना होता है जला के रख देना, यानी गुनाहों को जला के रख देता है माह रमज़ान मुबारक। और एक माना जो है रिमत का वो धोने से भी किया गया है कि जो बुराइयां होती हैं वो धुल जाती हैं। इधर माह रमज़ान मुबारक का पहला अशरा शुरू हुआ और इधर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक फ़रिश्ता उसको मुकर्रर कर दिया जाता है, वो निदाए लगाता है, या बागी अल खैर अक़बिल, ए नेकियों के मतलाशी आगे बढ़ो, या बागी शर्र अक्सर, ए बुराइयां करने वाले अब तो बाज आ जाओ कि अल्लाह ताला की रहमतों की बारिश हो रही है और तुम ख्वाब गफलत के अंदर मसरूफ़ हो। तो इस माह रमज़ान मुबारक के आते ही हमें चाहिए कि इसकी फजीलतों से, इसकी सादतों से फ़ायदा उठाएं और ख़ास तौर पर जुमातुल मुबारक का आना वो तो मज़ीद बहुत बड़ी नेकियां जमा करने का अमल है, क्योंकि जुमे के रोज़ दुआएं कबूलियत होती हैं। तो इसलिए जुमे का दिन रोज़ा भी इसके अंदर रखें और तलावत भी इसके अंदर करें, और इसके अलावा रातों की जो तरावियाँ हैं वो भी पढ़नी चाहिए। लेकिन ये तरावी का अमल अगरचे नफली अमल है, लेकिन रमज़ान की बरकत से वो नफली अमल जो है वो अल्लाह ताला फ़राइज़ में शुमार करते हैं और एक एक फ़र्ज़ 70 बनता है। और जैसा कि बताया गया एक नेकी अगर की जाती है तो 70 उसका अजर जो है वो मिलता है। तो इसलिए इस अजर व सवाब से महरूम रहना बहुत बड़ी बदबख्ती है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि सही माना में माह रमज़ान मुबारक की फ़जीलतों सआदतों से हम फ़ायदा हासिल कर सकें। असल में ये एक तरबियती कोर्स है साल के बाद कि हमारी गफलतें जो नमाज़ों के अंदर रहीं, सदक़ात व खैरात के अंदर रहीं, दीगर आमाल साले के अंदर रहीं, वो तमाम के तमाम गफलतें हम दूर करके नए सिरे से अपने आप को आमादा और तैयार करके इस ट्रेनिंग और इस तरबियती कोर्स से हम फ़ायदा उठाएं ताकि इधर रमज़ान मुबारक जाए और इधर आखिरी अशरे में हजूर ने फरमाया कि इत्को मिनन नार, अल्लाह ताला रोज़ेदार को जहन्नम से आज़ादी के परवाने अता कर देते हैं। तो अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें उस फ़रिश्त के अंदर शुमार फरमाए कि जिनको अल्लाह तबारक ताला बख्शिशें और मग़फ़िरतें जो है वो अता फ़रमाएँगे। शुक्रिया। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार
بھائی ناظرین دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. ناظم حسین صاحب کے ہاتھ میں مائک ہے, پرنسپل ہیں جامعہ معصومین کے, ان سے پروگرام کا آگے آغاز بڑھاتے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں ناظم صاحب کہ رمضان المبارک کا برکت مہینہ, شعبان المعظم کا بھی ذکر ہم کر رہے تھے, رمضان المبارک دیکھیں ہمیں صبر سکھاتا ہے, قربانی ہے امام حسین علیہ السلام کی جن کی ولادت پچھلے مہینے گزرتی ہے. کیسے بیان کریں کہ جمعہ کا روز ہے اور خاص طور پر رحمتوں بھرا عشرہ جو ہے اس کا آغاز ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں اس سوال کا جواب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دینا چاہوں گا. استقبال رمضان کے حوالے سے میرے آقا دو جہان احمد مختار سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ تشریف لاتے ہیں. بعد از حمد و ثنائے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں, یا اہل التقوی والمغفرہ, اے صاحبان ایمان دیکھو آپ کے پاس رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے. یہ شہر اللہ ہے, اللہ کا مہینہ ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سال کے 12 مہینے ہی اللہ کے عطا کردہ ہیں, مگر ان 12 مہینوں میں سے ماہ مبارک کو ایک خاص عظمت حاصل ہے, بہت بڑی فضیلت حاصل ہے. اسی لیے سید الانبیاء نے فرمایا یہ سید الشہور ہے, تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں خداوند عالم جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. ایک کلمہ گو مسلمان, تو اللہ سے سوال کر کہ جس مہینے تو رحمتوں کے دروازے, جنتوں کے دروازے کھول رہا ہے, مجھ پر وہ جنت کے دروازے بند نہ کرنا. اور خداوند تبارک و تعالی اس ماہ مبارک میں جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے. اے مسلمان, اللہ سے اپنے اعمال کے ذریعے سوال کر, اعمال کے بعد دعا کر اللہ تبارک و تعالی سے کہ جس ماہ مبارک میں تو جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے, اے خالق کائنات مجھ پہ وہ جہنم کا دروازہ نہ کھولنا. اور یہ وہ رحمتوں بھرا مہینہ ہے جس مہینے میں خداوند عالم شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے. اے صاحب کلمہ مسلمان, اللہ سے یہ دعا مانگ کہ وہ تجھ پر ان شیاطین کو اس مہینہ میں مسلط نہ کرے. تو یقیناً یہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے. روزے کے پیچھے بہت ساری مصلحتیں ہیں, بہت سارا فلسفہ ہے, کیونکہ وہ خلاق کائنات خالق عقل و حکمت ہے, اس کا ہر فعل حکمت سے بھرپور ہے. تو یقیناً اس روزے میں بھی بہت بڑا فلسفہ ہے. تزکیہ بدن کے ساتھ خداوند عالم ہمارا روحانی تزکیہ چاہتا ہے. دیکھیں انسان کو پیاس ہے, انسان کو بھوک ہے, مباح اور حلال چیزیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں, طرح طرح کے شربت موجود ہیں, پانی موجود ہے, کھانا ہمارے پاس ہے بھی ہمارے ہاتھوں سے کمایا ہوا حلال کا ہے. لیکن رضا الہی کے لیے ہم ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے انہیں نہیں کھا رہے کہ میرے اللہ کی رضا اس میں ہے, میرے اللہ کی مرضی اس میں ہے کہ میں ان مباح اور حلال چیزوں کو بھی اس وقت استعمال نہ کروں. تو در حقیقت تو یہ ایک مشق اور تمرین ہے صاحب ایمان کے لیے کہ اگر اس اللہ کی رضا کے لیے, اس کو راضی کرنے کے لیے ہم حلال اور مباح چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں, تو رمضان المبارک کے بعد اسی کی مرضی اور رضا کے لیے ہم حرام چیزوں سے بھی پورا سال پرہیز کریں. تو ہمیں چاہیے کہ
کہ جیسے ہم ماہ مبارک میں اپنی مساجد کو آباد کرتے ہیں، عبادات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنے معاملات کو درست کرتے ہیں، اخلاقیات کو صحیح نہج پہ لاتے ہیں، تو یہ جو ایک مہینہ ہم تزکیہ نفس کرتے ہیں تو اس کا اثر سارا سال تک باقی رہنا چاہیے۔ باقی رہنا چاہیے۔ میں محمد خبیب صاحب کی طرف بڑھوں گا تاکہ آپ کے ساتھ بات کا سلسلہ جاری رہا۔ خبیب صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کیسے دیکھتے ہیں، زبیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ بلا شبہ رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اللہ کی طرف سے جتنی بھی ہم کا عنایتیں ہیں اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور خاص طور پر ایک ایک نیکی کا 70 گنا جو ہے ثواب ملتا ہے، لیکن پھر بھی یہ انہی کے لیے ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جو نہیں کریں گے ان کے لیے تو عام مہینوں کی طرح مہینہ ہوگا، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی بہانوں کا سلسلہ ہے کہ وہ ببرکت مہینہ کے اندر ببرکت دن جمعۃ المبارک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا اللہ العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ماہ سیام کا مہینہ تمام مہینوں کے سے افضل ہے، اور اس میں قیام اللیل کا جو اجر اور ثواب اتنا ہے کہ ہر اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا انسان اس مہینے کے اندر اپنی بخشش کروا سکتا ہے، اور اس میں ایک رات میں 10 لاکھ لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا، اور اسی طرح قرآن کے ساتھ ساتھ ہمارا ملک پاکستان بھی اسی مہینے میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس متبرک مہینے کے اندر فرمایا کہ تم روزے رکھو۔ روزے کس لیے رکھو؟ یہ نہیں کہ تم نے کھا لیا، پی لیا، سو لیا، یہ عبادت کر لی، بلکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جب مسلمانوں کا سر فخر سے بلند ہوا، جب فتح مکہ ہوئی، جب ہمیں دنیا کے اندر فتح کا اعلان کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں غزوات آئے، ہمیں تیاری کرنے کا حکم دیا گیا۔ تقویٰ کیا ہے؟ اور بیماروں کے لیے چھوٹ بھی دی گئی، یعنی یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی یا ظلم کیا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ ہدایت ہے، یہ سیدھا راستہ دکھاتی ہے، اور یہ حق و باطل میں 2 ٹوک فیصلہ کر دیتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کا پورا فائدہ اٹھائیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم کی آگ سے بری ہونے اور نجات کا ہے۔ اور اگر ہم اس عشرے کو، ہر تمام عشور کو اچھے طریقے سے گزاریں، اور اپنے بہن بھائیوں پر صلہ رحمی کریں، اور اپنے ملازمین پر صلہ رحمی کریں، اصل انسانیت عمل کا نام ہے، نہ کہ ہم یہاں آئے آپ نے پوچھا میں نے بتایا، نہیں، اصل بہن بھائیوں پر رحم کریں۔ ایک دسترخوان پر اگر میرے دسترخوان پر شربت ہے، کھجور ہے، چاٹ ہے، پکوڑا ہے، اور میرا ہی سگا بھائی اس کے دسترخوان پہ پینے کے لیے ٹھنڈا پانی میسر نہیں، تو یہ مہینہ اس بات کا، یہ ہمیں اللہ اور اس کا قرآن یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ پہلے ہم اس کا انتظام کریں۔ اور سب سے پہلا جو حق ہوتا ہے وہ وذی القربیٰ، آپ کے بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، اور آپ کے خالوں، پھوپھیوں اور آپ کے قریبی دوستوں کا ہوتا ہے، نہ کہ آپ ادھر ادھر تو بانٹتے ہیں، ٹرک یعنی سامنے لگے پورے علاقے کو تقسیم کر رہے ہیں، اور ہمارے جناب قریب ہمارا پڑوسی میرا بھائی وہ بھوکا مر رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس مہینے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بخشش کروائیں۔ اور آخر کے اندر میں
اپنا بلال صاحب قطع کلامی معاف، آخری ایک بات بتا دوں کہ جو اس کی رات عید کی رات ہوتی ہے، اس رات اللہ تبارک و تعالی پورے رمضان میں اگر 3 کروڑ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں تو اس چاند رات کو، ایک چاند رات کو پورے کے پورے رمضان کی جتنی بخشش کی جاتی لوگوں کی، اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش کرتا ہے۔ جو ہم اپنی وہ تمام کوشش کاوش لیلۃ الجائزہ والی، آج جمعۃ المبارک ہے، کتنا خوش قسمتی کا دن ہے، ہم درود شریف پڑھیں، ہم دوسروں کا خیال کریں اور زکوٰۃ میں خوب صدقہ خیرات کریں، ایسے زکوٰۃ دیں کہ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھانجے کو کہا، بھانجے فلاں صحابی کو یہ پیسے دے کر آؤ، اور جب اگر وہ بیٹھے ہوں تو ان کے سائڈ پر رکھ دینا، کہیں وہ ہاتھ ایسے نہ کریں کیونکہ ہاتھ ان کو نیچے نہ کرنا پڑے، اور آپ نے ان کو میرا سلام نہیں کہنا۔ وہ آپ واپس آ گئے، دے کر واپس آئے تو پوچھا خالہ جان آپ نے نہ تو سلام کہا نہ آپ نے دعا کے لیے اجازت دی۔ میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ وقت قلت ہے، اور یعنی انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے یہ سلام بھی نے کہا میں اپنا بتانا نہیں چاہتی تھی، اور دوسرا اس لیے میں نے دعا کے لیے نہیں کہا کہ کہیں اس میں سے میں بدلہ نہ چالوں، اور تیسرا اس لیے میں نے تمہیں کہا تکیے کے نیچے یا ایسے رکھنا یا ایسے پکڑانا کہ وہ اوپر وہ اپنا ان کا ہاتھ نیچے نہ آئے اور ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ تو میرے محترم سامعین، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں صحیح اللہ کے اپنی زندگی کو اللہ کے قرآن کے مطابق بسر کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقے پر اور اہل بیت کا جو سبق ہے اس سبق کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ بلال صاحب۔ بہت شکریہ خبیب صاحب۔ میں زبیر صاحب کی طرف بڑھوں گا لیکن بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ یہ بریک جو ہے زبیر صاحب کے ساتھ ایک تفصیلاً بات ہوگی کیونکہ جس جگہ موجود ہیں اس جگہ کا ذکر اور خاص طور پہ اس ہستی کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ چھوٹی سی بریک، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ رمضان آ گیا ہے، 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 توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، یہ کہہ رہی ہوا ہے، یہ کہہ رہی ہوا ہے، رمضان آ گیا ہے، توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، ہر گھر میں ہو رہی ہے قرآن کی تلاوت، ہر گھر میں ہو رہی ہے قرآن کی تلاوت، خوش ہو رہا خدا ہے، خوش ہو رہا خدا ہے، رمضان آ گیا 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 ہے، ہر گھر میں ہو رہی ہے قرآن کی تلاوت، خوش ہو رہا خدا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ ویلکم بیک
नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मोहम्मद ज़ुबैर काजी साहब मौजूद हैं। ज़ुबैर काजी साहब, आपको ये भी एजाज़ हासिल है, मैं तो इसको भी फ़ख्र समझता हूँ, नाज़िम है उस दरसगाह के जहाँ से इल्म फूटा, जहाँ दुनिया ये कहती है मुहद्दिस आज़म जिनको नाम से पुकारा जाता है, इल्म का एक शहर है, इल्म का एक पूरा बाब है जिन्हें दुनिया में तमाम मसालिक इल्म के हवाले से, और अगर हम मसल की हमआहंगी की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा मरकज़ है। रमज़ान मुबारक के हवाले से क्या देखते हैं? बुज़ुर्गों के आप साए में रहे हैं, उनके पास पले बढ़े हैं, कैसे देखते हैं, क्या सबक मिलता है रमज़ान मुबारक के हवाले से, और कैसे रोज़े जो हैं हमारे औलिया अल्लाह ने, हमारे बड़ों ने गुजारे हैं और हमें सही रास्ता सिखाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि एक अहम मौजू पर आपने आज जो एक प्रोग्राम रखा है आज आपने। गुजारिश ये भाईजान कि ये रहमतों बरकतों का महीना है और रहमतें लूटने का महीना है, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ कि हमने जो बजाय रहमतें लूटने के, हमारे बहुत सारे दोस्त ताजर अहबाब जो हैं वो नाजायज़ मुनाफा लूटने के चक्करों में पड़े रहते हैं, और अपनी हम बजाय हम इसके कि हम इसमें रहमतें समेटें, हम अपनी बर्बादी का सामान इसमें करते हैं। तो गुजारिश तो ये है कि जिस तरह बाहर दूसरे ममालिक में होता है कि वो अपने त्योहारों पे, दूसरे मज़ाहब में है कि वो अपने त्योहारों पे छूट देते हैं, सेल देते हैं, हमारे यहाँ ये मामला चलते हैं कि हम महंगाई का रोज़ाना दौर है। गरीब आदमी के लिए अपने घर में देखें खाने पीने का एहतमाम हर एक ने करना होता है इस महीने में, लेकिन मुश्किल ये हो जाती है कि महंगाई है, बेचारे इससे दूर हो जाते हैं। और जैसा खुबैब भाई ने भी थोड़ी देर पहले फरमाया, बात यह भाईजान कि हमें अपने इर्द गिर्द भी ख्याल रखना है, दीवार के पास भी हमें देखना है कि वहाँ क्या मामलात हैं, वो किस हालत में हैं। ये तस्वीर जो बनवाते हैं हाथ देते हुए, जो बात की, हाथ ना कोई ऐसे बिल्कुल इस तरह हमें बहुत खामोशी से अपने अहबाब के साथ बैठ के देख के और उनका जो है वो करना चाहिए, उनके घर का निज़ाम भी चलाना चाहिए। दूसरी बात यह है भाईजान कि मसाजिद का जहाँ तक बात है, ये हम आस्ताना मुहद्दिस आज़म पर मौजूद हैं। देखें, एक भाईचारे का, अमन का दर्स चलना चाहिए। आजकल जिस तरह हमारे मुल्क के हालात हैं, हम इस बात के कतन मुतकाज़ी नहीं है कि हमारा मुल्क जो है इंतशार का शिकार हो। हमारे हुक्मरानों को भी, हमारे अवाम को भी, सबको होश के नाखून लेने चाहिए और अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करना चाहिए इसमें कि मुल्क जो है मज़ीद किसी भी इंतशार का शिकार नहीं हो सकता। दूसरी गुजारिश ये है कि हमारे तमाम दोस्त मुसलमान भाई जो हैं बड़ा एहतमाम करते हैं। देखें कि पहले दिन होगा तरावी में एहतमाम कुछ और है, रश है, वो 3-4 दिन 5 दिन वो टेम्पो बरकरार रहता है, उसके बाद वो काम होना शुरू हो जाता है। पहला जुमा होगा, बहुत रश है, 2 जुमे गुजरेंगे, फिर जुमातुल विदा आएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा रश है कि मसाजिद में जगह नहीं बचती। हमें सारा साल इस चीज़ को बरकरार रखने की ज़रूरत है। हमें तज़किया नफ्स की भी ज़रूरत है, हमें जब हम अब सेल्फ़ असेसमेंट की भी ज़रूरत है और अपने ऑडिट की भी ज़रूरत है कि इस साल के पूरे महीने में हमने जो कुछ किया है उसका निचोड़ इस महीने में हमारी इबादत का होना है। क्या ज़ुबैर साहब ये नहीं होना चाहिए कि अगर हम अपने आप को आशिक़ नबी कहते हैं, बिलाशुबह सब कहते हैं और सब होते भी होंगे, मैं कहता हूँ हमसे ज़्यादा सब होते होंगे, लेकिन मसाजिद में खुशू व खुजू नज़र आए, हमें रमज़ान मुबारक के बाद ये तमाम चीज़ें नज़र आएँ ताकि हम बता सकें और पूरी दुनिया को कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक्ट से, अपने तरीके से, अपने हुस्न इखलाक से दुनिया को बताते थे, और हमारे हुस्न इखलाक बहुत आज मुख्तलिफ हैं। देखें जी, इश्क़ नबी का सबसे बुनियादी जो नुक्ता है वो तो यह है कि हमें सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपने आप को डालना है। जब उस पर अमल ही नहीं करेंगे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे हम अमल नहीं करेंगे, तो हम ला के हम आशिक़ रसूल हैं, हम उस पैमाने पे पूरा उतर नहीं सकते। तो ये है कि सरकार की पैरवी में और जो वो दे गए हैं उस दीन की पैरवी में बरकत भी है, रहमत भी है। हम कहते हैं जी हमारे कारोबार नहीं चलते, भाई हमारा निज़ाम ही, जब हम सरकार की तालीमात पे अमल नहीं करेंगे, ईमानदारी को अपना शार ही नहीं बनाएंगे, तो हम किस तरह मुतकाज़ी हैं इस बात के कि हमारा कारोबार भी चले, बरकत भी हो। जी हाँ, भूखा नहीं रहना, झूठ छोड़ना है, मुनाफिकत छोड़नी है, माल तौर में हेरा फेरी, ये सब कुछ छोड़। बिल्कुल, जो बुनियादी मसले हैं वो देखने हैं और जो बुराइयाँ उनको दूर करना है जिनकी वजह से हम बेबरकती का शिकार हैं। क्या पैगाम देंगे आखिर पे? प्रोग्राम आखिरी तरफ बढ़ा है कि रमज़ान मुबारक के अंदर, आखिरी अयाम के अंदर, शुरू के अयाम के अंदर जो दिन है, क्योंकि मसाजिद के अंदर जहाँ बैठे हैं आप लोग बेहतर हमसे जानते हैं इन सब चीज़ों को, क्या रवायत और क्या चीज़ों को अपनाना चाहिए कि कहीं भी हमें ये ना लगे और ख़ास तौर पे अल्लाह की नाराज़गी मोल ना आ जाए? भाईजान, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है। जो अपने गरीब अहबाब हैं, कुर्ब जवार में जो हमारे कराबतदार हैं, सबसे पहले तो उनका ख्याल रखना है कि यार कोई भूखा ना हो और कोई इस नेमत से महरूम ना रहे। देखें ना,
کتنے گنا ثواب ہے ہر روز ہر گھڑی اس میں. ویسے میں قطع کلام کی معافی چاہتا ہوں، میرے خیال میں یہ جملے یہاں سیٹ آتے ہیں کہ اپنے عزیز و قارب 40 گھر دائیں بائیں سامنے پیچھے 40 گھر ان کو پورے کر لیں. میرے خیال میں ہمیں راشن تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ضرورت نہیں ہے. اور یہ چاہیے اور ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں اس کام کو جو ہے خشوع و خضوع کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. تمام ہمارے احباب، ہمارے خوبصورت ایک گلدستہ جو ہمارے پاس موجود تھا اور انہوں نے اپنے خوبصورت انداز میں اپنے جو اظہار محبت ہے رمضان المبارک کی برکات فضائل کے حوالے سے بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا. رضوان افریدی صاحب ہیں، ان سے نعت کے 2 اشعار کے ساتھ ہی جو ہے اختتام کی اور بڑھوں گا پروگرام سے اجازت چاہیں.